اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے، اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں میں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے۔ آپ پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولیاں میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے۔ اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو عمل کرے گا وہ جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے، وہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے، اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے۔ فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی ہو۔
اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے، وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانگنا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے رکھے، اور احتساب کے ساتھ یعنی جو روزے وہ رکھ رہا ہے اس پر وہ اجر و ثواب کی امید بھی رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، اور جو شخص رمضان کی راتوں میں رمضان میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ پر یقین ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے عمل پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح جو لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، قیام کرے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کرے، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کرے، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کرے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد بھی آپ سے، سوال مدد اللہ سے مانگنا، براہ راست اللہ سے مانگنا، ہمیں چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگنا۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات، یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں۔ سارے انسان دور، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا، جنت کی طرف بلا رہی، دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہوں، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورا قرآن میں فالو کرنا ہے ہمیں، صراط ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کریں، پروفٹس کو فالو کریں، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، والصدیقین اور صدیقین کو فالو کریں، اور صحابہ کرام کو فالو کریں، والشہداء جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہداء کو فالو کرنا ہے، والصالحین اور نیک لوگوں کو فالو کریں، اچھے لوگوں کو نہ ہے، سلف صالحین کو فالو کریں، ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی ہدایت کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم الضالین، لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو،
اور وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو، خرافات داخل ہو، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہیں جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود نہ کرے، اور نہ ایسا کرنا ہے اندھی تقلید، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں، ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر، جس واقعے کا گائے سے تعلق، بقرہ سے تعلق، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے اللہ رب العالمین سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول مر چکا ہے جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے باڈی میں ٹچ کریں، تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے اور بتا کر پھر۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہیں، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا، اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے جو بعد الموت کے قائل نہیں، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا، یہ گائے مر چکی لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی بہت ایسی اللہ کی ناشکری کیا کرتی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی ناشکری کیا کرتے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کر ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خواہ ہم کو لے کر آگے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی فراخی آ جاتی اور دیکھ مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ موسیٰ بھی پریشان، رہی کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہ۔ بہرحال تو ہوا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، 40 راتوں کی تفصیل رہے گی جب میں، تو ان دنوں ہوا یہ کہ وہ قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت،
تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی. تو اللہ رب العالمین نے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، انہیں یہ بھی کہ جس کی عظمت تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا، ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم حروف مقطعات میں. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم، الف لام را، قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں. کاف ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہیں، اس وجہ سے ان حروف مقطعات کے. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین سے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمت علماء کرام نے. ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت. میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علی اعوذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے. تو الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ان مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد. یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی حروف میں کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال. انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی. پہلی قسم انسانوں مومنین کی، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہیں، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین بالغیب، مومنین وہ ہیں متقین جو غیب پر ایمان. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی محض عقل کے ذریعے کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں جو غیب ہیں، غیب کی، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو. تو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو غیب کی کے متعلق جو بھی خبریں دی ان پر ایمان لانا بغیر دیکھے، ایمان لانا ایمان کی شرط. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان. رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے. تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومن کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور کسی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کی کوشش کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہو. تو اللہ نے فرمایا سواء اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے. وہ ایمان نہیں لانے والے. ان کے بدعمالیوں کے نتیجے، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے
اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، سازش کرنے کی تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں میں اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا الیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا جس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین بنایا اس زمین خلافت کے، اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ خلیفہ. خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا